جادو جنات جو ہے کیا ان سے زیادہ بھی کوئی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. لیکن ہمارے معاشرے میں تو اس وقت جادو جنات کو تو بہت زیادہ ایک سمجھ لیں کہ شہرت مل رہی ہے جی کہ وہ جو بالکل. علاج کرنے والے ہیں ان کے پاس آپ چلے جائیں تو پھر ان کے پاس صرف جادو جنات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جی جبکہ اگر ہم دیکھیں حدیث رسول کو تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت جو اموات ہے نا وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العین الحق، نظر کا لگنا حق ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو پھر وہ نظر ہوتی ہے. پھر اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کی وجہ سے انسان قبر کے اندر اور اونٹ ہنڈیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جادو کے بارے میں نہیں کہا، جنات کے بارے میں نہیں کہا. یہ بیماریاں ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مریض کو چیک کر کے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے. یہ معالج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر جادو جنات کے القابات نہ ڈال دے، مور نہ لگا دے کہ وہ بیچارہ آگے آپ کے پاس پریشان آیا ہے، اوپر سے آپ نے بھی اس کو جادو جنات کا کہہ دیا ہے، وہ مزید پریشان ہو گیا. اب وہ اسی سوچ میں ہے، اسی پریشانی میں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ 2 4 5 دفعہ کسی کے پاس جاتا ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے اوپر جادو جنات کا اثر ہے. پھر وہ بیچارہ کبھی دوسرے کے پاس جاتا ہے، کبھی تیسرے کے پاس جاتا ہے. تو ان سے سب سے زیادہ خطرناک بیماری میں نے جیسے آپ کے سامنے چند حدیثیں بیان کی ہیں وہ نظر بد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. اور اس بیماری کی میں ایک علامات صرف اپنے مریضوں کو بھی بتاتا ہوتا ہوں، بلکہ جو میرے مریض ہیں وہ نظر بد کے معالج ہیں. میں کہتا ہوں کہ اپنا علاج آپ خود کریں. صحیح. اچانک کوئی بھی آپ کو تکلیف آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ فوراً سمجھ جائیں کہ نظر لگ گئی ہے. اب اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے آپ نے میڈیکل کی طرف تو آپ نے جانا ہے، ڈاکٹر کو چیک تو آپ نے کروانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سا اگر علاج گھر میں کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. اگر آپ جائیں بھی تو پھر 1 آدھے دن کی میڈیسن کھانے سے آپ کا وہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. تو اچانک جب آپ سمجھیں کہ رات ہم بالکل ٹھیک سوئے ہوئے تھے تو صبح کے ٹائم اچانک جو ہے نا وہ بخار آ گیا، ٹھیک ہے، دورہ پڑ گیا، کوئی بھی کیفیت بن سکتی ہے. کیونکہ نظر بد کی علامات جادو جنات سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے میں اس طرح مثال دیتا ہوں کہ 3 پیشنٹ ہوں جس کے اوپر کنفرم ہو کہ ایک کے اوپر جنات ہے، اور دوسرے کے اوپر کنفرم ہے کہ نظر ہے، اور تیسرے کے اوپر کنفرم ہے کہ جادو ہے. لیکن جب ہم اس کی علامات کو اور اس پیشنٹ کی کیفیت کو دیکھیں گے نا تو جو نظر والا مریض ہوگا ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اوپر کئی جنات کے اثرات ہیں، اور سب سے زیادہ، اور پتنی کتنا اس کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا جادو کر دیا گیا ہے. جبکہ حقیقت میں دیکھتے ہیں تو وہ اس کو نظر لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. میں صاحب آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ رکھتا ہوں. ایک بھائی میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب والدہ نے کہا کہ آپ گھر آئیں تو ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں ان کے ساتھ چل پڑا. میں نے ان سے رستے میں پوچھا، میں نے کہا یار ہوا کیا ہے؟ کہہ رہے جی وہ رات اسلام آباد سے گھر پہنچے ہیں، ہم پوری فیملی بیٹھے ہوئے تھے، کھانا وغیرہ کھایا، گفتگو وغیرہ کرتے رہے، والد صاحب بالکل ٹھیک تھے. 2 بجے کے قریب نا ہم اپنے اپنے روم میں چلے گئے سونے کے لیے. تھوڑی دیر گزری ہے تو والدہ نے آواز دی، ہمیں بلایا اور کہا کہ آپ کے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہو گیا. ہم نے ان کو اٹھایا، ہاسپٹل لے گئے. اب یہ کیا ہے کہ اچانک، ٹھیک ہے، اب جب میں گیا ہوں تو وہ ان کے والد صاحب بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور دائیں سائڈ ان کے فالج تھی. وہ جب میں نے الحمدللہ ان کو دم کیا اللہ کی رحمت سے، وہ اسی ٹائم میں اٹھ کے بیٹھ گئے. نظر کا اثر لگا ہوا تھا ان کے اوپر، فالج نہیں تھا، فالج نہیں تھا، نظر تھا. نظر کی وجہ سے وہ بیماری لگی. اب بیماری کوئی بھی بن سکتی ہے، اس کو آپ نے نام ہی دینا ہے نا کہ جی یہ فالج ہو گیا، یہ اٹیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ دماغ کا مسئلہ بن گیا. تو کوئی بھی آپ نام دے دیں، پیچھے بیس ہم نے دیکھنی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے نظر. الحمدللہ ان کا میں نے علاج کیا. ڈاکٹروں نے 3 مہینے کی ریسٹ دی ہوئی تھی. وہ ویسے پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 مہینے کی ڈاکٹروں نے ریسٹ دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، الحمدللہ 1 ماہ کے بعد وہ بندہ باہر دوبارہ دوسرے ملک میں اپنے جاب کے لیے کام پہ چلا گیا. کہاں 3 مہینے، میڈیسن بھی بچ گئی، اس کے اخراجات بھی بچ گئے، وہ جو ریسٹ کا ٹائم دیا تھا وہ بھی الحمدللہ بچ گیا. وہ میڈیسن وغیرہ نہیں ضرورت ہی نہیں پڑی اس کی، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نے ان کو شفا دے دی. تو یہ ہے سب سے بڑی علامات. اسی طرح بعض دفعہ ہوتا ہے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اچانک بخار آ جاتا ہے، موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح بچہ جو ہے نا وہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے، اچانک فیڈ کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں فیڈ دے رہی ہوتی ہیں، اچانک فیڈ آنا بند ہو جاتا ہے.
تو یہ سب نظر بد کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جادو کے ساتھ، جنات کے ساتھ منسلک کرنا، یہ میں عقل مندی نہیں سمجھتا۔ یہ ان معالجین کو چاہیے کہ وہ پہلے اس کے بارے میں سمجھیں، پھر اس کے بعد جو پیشنٹ آپ کے سامنے آتا ہے اس کی بیماری کی تشخیص کر کے اس کو حوصلہ دیں، اس کو تسلی دیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی تو ہم جاتے ہیں نا، جی تو ڈاکٹر ہمیں ڈراتا نہیں ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہے۔ اب اس کا سمپل سا علاج کیا ہے وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے جس کے ساتھ مسئلہ بنا ہے اس کے گھر کا دوسرا فرد، اب بالفرض اگر کسی بچے کو مسئلہ بنا ہے تو ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وہ وضو کریں، وہ وضو والا پانی خالی برتن میں جمع کر لیں، پھر اس کے بعد وہ پانی بچے کے جسم پر بہائیں، پھر دوسرے پانی سے نہلا دیں، اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس اس کی تعداد بنا لیں 7 دفعہ 11 دفعہ، یا خود ہی تعداد بنا لیں یا اس کو کھلا پڑھ کے بچے کو صبح شام دم کریں، انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے نا وہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔